بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہ خدا تعالیٰ نے دین مبین میں اخلاق نصیب کیے ہیں کہ بھئی انسان کے خلق ایسے ہونے چاہیے۔ خلق یعنی انسان کی اندر کی سیرت۔ خلق کہتے ہیں مخلوق کو، خلق کہتے ہیں سیرت کو۔ خلق مخلوق ہوتی ہے، جو خلق ہوتا ہے اس کا پلورل ہوتا ہے خلائق۔ خلائق یہ مخلوقات، خلق ہوتی ہیں اس کا پلورل ہوتا ہے اخلاق۔ ایک معنی میں اخلاق اس کا پلورل بن جائے گا کہ وہ جو انسان کے اندر کی خلق ہے اس سب کو جمع کرے، ہو جائے گا وہ اخلاق اس کو۔ خدا نے اتنا زیادہ اس پر اصرار کیا ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اخلاق آتے کہاں سے ہیں، بنتے کیسے ہیں انسان کے اندر، یہ بھی بہت اہم ہے۔ بس دو باتیں ابتداءً عرض کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو اخلاق ہیں یہ آتے کہاں سے ہیں، بنتے کیسے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاق پر جو خدا نے اتنا زیادہ اصرار کیا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ انسان کے اس کے اپنے شعور کے کارآمد ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ خود اپنی عقل سے فیصلے کرنا شروع کرے، اس کو ماحول سے ملتے ہیں۔ خاندان سے ملے، ہمسائے سے، جس کو سائیکالوجی کے اندر کہتے ہیں پیئرز گروپ، اس کی عمر کے جو دوسرے بچے ہیں ان سے، کلاس روم، میڈیا وغیرہ سے بھی، یہاں سب سے اس کو یہ اخلاق مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی اپنی سلیکشن پہ نہیں ہوتا۔ آپ ایک محلے میں رہتے ہیں، وہاں سارے پرہیزگار ہیں، تو آپ کا بچپن سے اخلاق پرہیزگاری پر بننا شروع ہو جائے گا۔ سلیکشن تھوڑی تھا، آپ نے اپنے ارادے سے تھوڑی محلے کا انتخاب کیا تھا جہاں آپ پیدا ہوں گے۔ جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے وہ زمانہ پرہیزگاری کا تھا، چلو آپ کو بینیفٹ مل گیا، لیکن سارے اخلاق باہر سے نہیں آتے۔ پھر کچھ انسان مدت کے بعد جب بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ ان اخلاق میں سے کاٹا چھانٹی شروع کر دیتا ہے۔ یہ کس بیس پہ کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے اپنے عقیدے کی بیس پر۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کو اخلاق نصیب ہوئے، برے اخلاق نصیب ہو گئے، غلطی سے اس کو کہیں پہ برے اخلاق نصیب ہو گئے، ایسے معاشرے میں آیا جہاں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں۔ اب یہ بندہ خدا تھوڑا بڑا ہوا، اس نے اپنی عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، پتہ چلا بھائی دین کے اندر توحید ہے، دین کے اندر قیامت ہے، آخرت ہوتی ہے، حساب کتاب ہوتا ہے، تو اس نے اپنی عقل سے یہ سمجھا کہ یہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو دین نے اس کو کیسے سمجھایا؟ دین نے اس کو یہ بتایا کہ دیکھو تمہارا ایک خالق ہے، اس نے تمہیں خلق کیا ہے، کل تم سے حساب لے گا، تمہیں ایک آخرت میں جانا ہے۔ یہ جو ریالٹیز تھیں، حقائق تھے، یہ اس کے سامنے واضح ہوگا کہ میرا تو ایک خالق ہے، مجھے تو جواب دینا ہے۔ جب یہ حقائق اس کے سامنے واضح ہوئے تو ان حقائق کی روشنی میں اس نے اخلاق بنائے۔ وہ جو سوسائٹی تھی وہ تو اسے جھوٹا بنا رہی تھی، لیکن اس نے کہا بھائی اگر میں جھوٹا بن گیا تو مجھے خدا کو جواب دینا ہے، اس کا میں کیا کروں گا؟ جو خدا کی حقیقت ہے، قیامت کی حقیقت ہے، روح کی حقیقت ہے، یہ سوسائٹی کی طریقے کے خلاف ہے۔ اس نے سوسائٹی کو فالو نہیں کیا، اس نے حقیقتوں کو فالو کیا۔ تو اس قسم کے جو اخلاق انسان خود بناتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد ہوتی ہے عقیدہ۔ ایک اور اخلاق ہے جو بھیڑ چال میں بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ تھا، وہ پیدا تو ہوا ایک ایسے محلے میں، ایک علاقے میں جہاں سب لوگ سچے تھے، پرہیزگار تھے، اچھے لوگ تھے، لیکن ایک بھیڑ چال میں دیکھا کہ نہیں اس میں مجھے فلاں چیز کا نقصان ہو گیا، میں نے سچ بولا تھا، تو اس کے دماغ میں آیا کہ نہیں اب میں دھوکہ دوں گا، میں جھوٹ بولوں گا۔ بھیڑ چال میں، مفاد پرستی میں گندے اخلاق بنا کے بیٹھ گیا۔ اخلاق اس طرح بنتے ہیں، تو یہ بننے کا عمل ہو گیا۔ اب آپ اپنے اخلاق کو چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی میرے اخلاق کیسے بنے، اچھے والے کیسے بنے، برے والے کیسے بنے، کہ بھئی یہ میری زندگی کے اندر اچھے اخلاق ہیں، یہ میں نے یہاں سے اٹھائے، میری زندگی کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ برے اخلاق ہیں، یہ میں نے وہاں سے اٹھائے۔ یہ تو ہو گیا کہ اخلاق آتے کہاں سے۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا نے اخلاق کے اوپر اتنا زور کیوں دیا ہے، اتنا زیادہ اصرار کیوں ہے؟ تو دو وجہ اس کی سمجھ میں آتی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے، وہ
کسی نے ہمیں بتایا کہ وہ کسی آفس میں گئے کام کروانے کے لیے، تو وہاں سب اوپر سے پیسے لے رہے تھے. مثلا آفس کی فیس مثلا فرض کرو 10,000 روپے تھی، تو سب سے 15,000 روپے لے رہے تھے. بتایا کہ میں گیا تو اس آدمی نے مجھ سے 15 مانگے. تو میں نے کہا آفس کے کتنے تھے؟ کہنے کے 10. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ غلط مانگ رہا تھا؟ کہنے کا نہیں، ویسے مانگ تو جائز رہا تھا. میں نے کہا بھائی اگر آفس میں 10 تھے تو اوپر سے جو 5 مانگ رہا تھا یہ جائز کیسے ہو گئے؟ کہنے کا چونکہ سب ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بھی یہی کر رہا تھا. تو 20 مانگتا تو ناجائز تھا، وہ تو 5 مانگ رہا تھا اوپر سے، تو یہ تو جائز مانگ رہا تھا. یہ کون سا معاشرہ ہے جہاں غلط کو قبول کر لیا گیا ہے، غلط قبول کر لیا گیا ہے کہ یہ مانگ رہا ہے، اوپر سے مانگ رہا ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ سب مانگیں گے اور یہ سب دیں گے، اس لیے یہ ہو گیا جائز. اس طرح بہت سارے جھوٹ ہمارے معاشرے کے اندر جائز ہو گئے. آپ ابھی دروازے پہ نہیں پہنچے ہیں، سامنے والے کو فون کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تو تمہارے گھر کے سامنے کھڑا ہوں. کیوں؟ چونکہ آپ تھوڑا فاصلے پہ تھے. آپ نے کہا جتنی دیر میں یہ اترے گا میں پہنچ ہی جاؤں گا. تو آپ نے کہا میں تو سامنے کھڑا ہوں. اور وہ کہتے ہیں بھائی صاحب میں گھر کے سامنے ہی کھڑا ہوا ہوں، آپ نظر نہیں آ رہے مجھے. ہاں بس میں پہنچنے ہی والا ہوں. یہ جھوٹ ہے، سچ ہے تو جھوٹ، لیکن جائز ہے. صاحب کے بخور جائز ہے. کیوں؟ اتنا تو سب کرتے ہیں. کیا جھوٹ سب لوگوں کے بولنے سے سچ ہو جاتا ہے؟ کوئی چیز جو اللہ نے حرام قرار دی ہو، کسی پارلیمنٹ میں 100% ووٹ پڑنے سے حلال ہو جائے گا؟ 20 کروڑ لوگ متحد ہو جائیں، ان کے پارلیمنٹیرینز مل کر ایک ووٹ ڈالیں اور اللہ کے ایک مستحب کو مکروہ کریں، مکروہ کو مستحب کریں، ممکن نہیں ہے. خدا کے دین میں تبدیلی نہیں آتی، سب کچھ بھی کر. تو اگر میں نے غلط جگہ سے عقیدہ لے لیا، غلط جگہ سے اخلاق اٹھا لیے، تو کیا وہ اخلاق صحیح ہو جائیں گے؟ نہیں. اچھا اب خدا کو پتا ہے کہ میں 20 کروڑ کے درمیان بیٹھا تھا، وہاں اخلاق غلط تھے، پھر بھی کہتا ہے تم غلط اخلاق نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ فرما رہا ہے کہ تمہیں یوں لگے گا کہ تمہاری زندگی چلے گی، لیکن میں خالق ہوں، مجھے پتا ہے کہ نہیں چلے گی. تم لوگ پھنس جاؤ، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. چاہے سب کے سب متحد ہو جائے، فرماتا ہے ہاں سب کے سب متحد ہو جاؤ تب بھی برباد ہوگی. کیسے؟ بھئی یہ پوری ویسٹ متحد ہو گئی کہ شراب حلال ہے، عملاً ان کے دین میں بھی حرام ہے. عیسائیت میں ایک قطرہ بھی حرام ہے. عیسائیت میں نامحرم کو آنکھ اٹھا کے دیکھنا حرام ہے، ایک دفعہ بھی دیکھنا حرام ہے. ایک قطرہ شراب حرام ہے، صحیح ہے، لیکن وہ معاشرے متحد ہو گئے کہ حلال ہے، متحد ہو گئے. اچھا اب جب کہ ہو گئے، اب معاشرے صحیح ہو جائیں گے. اگر میں اور آپ 30-40 سال پہلے ہوتے نا، اور میں یہاں بیٹھ کے آپ سے کہتا کہ بھئی امریکہ کے معاشرے میں خرابی آئے گی، تو حق تھا کہ کوئی میرا مذاق اڑاتا کہ مولانا وہ ڈریم ہے، اس وقت وہ خواب ہے جہاں پہ سب لوگ پہنچنا چاہتے ہیں. میرا خیال میں اب اس خواب کے ٹھیک ٹھاک چیتھڑے اڑ گئے ہیں، ٹھیک ٹھاک اس کی حالت خراب ہو گئی ہے. اب بھی اگر کوئی کہنا کہ یہ میرا خواب ہے تو میں اس سے کہوں گا تم یہ خواب دیکھتے رہو، کم سے کم مجھے خواب مت دکھاؤ، مجھے حقیقت میں رہنے دو. مجھے اس ملک کا حشر اچھی طرح نظر آ رہا ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے. تو اب یہ پتہ چلا کہ بھائی آپ سب مل کر بھی متحد ہو جاؤ، خدا کے ایک حرام کو حلال کر لو، نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ خدا کو پتہ ہے زندگی نہیں گزرے گی. شاید 5-10 سال گزار لوگے لیکن زندگی نہیں گزرے گی، تباہی آئے گی. آپ یقین مانو ایز پر اسٹیٹسٹکس یو کے کی سوسائٹی میں ایک سسٹم ہے جس کو NHS کہتے ہیں، ہم سب کو پتا ہے، نیشنل ہیلتھ سسٹم ان کا. اس نیشنل ہیلتھ سسٹم میں اس وقت جو مشکل آئی ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کے پاس اس کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. یہ دنیا کا بہترین ہیلتھ اور ہائیجین کا سسٹم سمجھا جاتا تھا. اب اس میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہے کہ اس کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. یہ جو یورپ سے نکلے تھے تو اس کے اوپر ایک ووٹنگ، یہ وہ بہرحال جھوٹ بول بول کے یہ. اچھا اب اندازہ کرتے ہیں کہ بھائی اس کا پیسہ بچائیں کیسے، کون سی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ NHS کے اوپر پیسہ لگانا پڑ رہا ہے، تو ان بیماریوں کو کنٹرول کرو. انہوں نے کہا کہ بھئی ایک شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہماری حالت خراب ہو گئی ہے، تو مثلا کولڈ ڈرنک کے اوپر ایک ٹیکس لگاؤ. چونکہ کوکا کولا کی مثال کے طور پر ایک بوتل کے اندر 16 چمچے چینی ہوتی ہیں، 16 چمچے چینی. تو کہا یہ تو بیڑا گرک کر دیا انہوں نے. پھر ڈائٹ لاؤ، پتہ چلا نہیں اس کا بھی نقصان ایک اور ہے، تو اب کولڈ ڈرنک پہ ٹیکس لگاؤ. تو یہ ساری باتیں چلتی ہیں.
کہ فلاں چیز پر ٹیکس لگاؤ تاکہ لوگ اسے خرچ نہ کریں، تاکہ این ایچ ایس کے اوپر بیماروں کا بوجھ نہ آئے. صحیح ہے. ایز پر اسٹیٹسٹکس 100% کلیئر ہے کہ این ایچ ایس کے اوپر جو بوجھ شراب پینے کی وجہ سے آتا ہے وہ ٹینز آف بلینز میں جاتا ہے. ایک آدھ بلین کی بات نہیں ہو رہی، 10 بلین تک میں جاتا ہے اوور ایئرز، اور اس پر پابندی کی کوئی بات نہیں ہوگی. مان چکے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے سسٹم کے اوپر اربوں ڈالر کا خرچہ ہے، اور اگر یہ نہ پیئیں لوگ تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس کو بند نہیں کریں گے، اس کو بند نہیں کریں گے. باقی کس پہ آ کے پابندی لگائیں گے؟ اب ذرا سنیں مزے کی بات. پابندی اس پہ لگائیں گے کہ یہ جو آپ مرغی ذبح کرتے ہو نا، اس کی گردن کاٹتے ہو، اس سے بیچاری مرغی کو تکلیف ہوتی ہے، یہ مت کیا کرو. یہ کریں گے، وہ نہیں کریں گے جس کا معلوم ہے کہ 100% لاس. تو خدا نے کیوں اخلاق دیے؟ خدا کو پتا ہے تم لوگ اگر جھوٹ کے اوپر متحد بھی ہو جاؤ گے نا، زندگی نہیں گزرے گی. فحشاء پہ متحد بھی ہو جاؤ گے، زندگی نہیں گزرے گی. منافقت پہ متحد بھی ہو جاؤ گے، تب بھی زندگی نہیں گزرے گی. کچھ عرصے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سب کا سب خراب ہو گیا. یہ ایک بات ہو گئی. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ ہے آخرت کا.